مسیح خداوند میں عزیز ناظرین، آج ہم عالمگیر سطح پر پاک تثلیث کی عید منا رہے ہیں۔ پاک تثلیث جس میں باپ، بیٹا اور روح القدس تین اشخاص ہیں۔ اس پاک تثلیث کے بید پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کی بنیادی عقائد ہے۔ پاک تثلیث جس میں تین اشخاص ہیں لیکن خدا ایک ہی ہے۔ ہم مسیحیت میں ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور ایک ہی خدا کی بندگی کرتے ہیں۔ پاک تثلیث کو آئرلینڈ کے مقدس پیٹرک نے اس علامت کے ذریعے بیان کیا ہے جس کو شیم راک کہا جاتا ہے۔ یہ سبز رنگ کا پتا ایک پتا ہے لیکن اس کے تین حصے ہیں۔ گو کہ دیکھا جائے تو یہ تین ہے لیکن ایک ہے، اور مقدس پیٹرک نے اس علامت کو استعمال کرتے ہوئے پاک تثلیث کے بید کو بیان کیا کہ خدا، بیٹا اور روح القدس تین اشخاص ہیں لیکن خدا ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ڈایاگرامز ہیں جن کے ذریعے پاک تثلیث کے بید کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس ڈایاگرام میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم نے ورلڈ کمیونیکیشن ڈے کے پوسٹر پر بھی استعمال کیا ہے، کیونکہ پوپ فرانسس نے اپنے پیغام میں جو کہ عالمی یوم ابلاغیات کے موقع پر شائع کیا گیا ہے، اس پیغام میں بھی پاک تثلیث کا حوالہ دیا ہے کہ پاک تثلیث کے اس بید میں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اس قدر متحد ہیں کہ ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور پاک تثلیث کا یہ اتحاد خاندانوں کے لیے، برادریوں کے لیے اور کلیسیا کے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے، اور یہ خوبصورت نمونہ اتحاد اور یگانگت کا نمونہ ہے جو ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری ثقافت کے لیے خوبصورت رول ماڈل ہے، تاکہ ہم پاک تثلیث کے نقش قدم پر چل کر متحد ہو جائیں، ایک انسانی خاندان اور ایک انسانی برادری کو تشکیل دے سکیں۔ پاک تثلیث کے اس بید کو کچھ اور ڈایاگرامز کے ذریعے بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ ڈایاگرام جس کو ہم نے عالمی یوم ابلاغیات کے پوسٹر پر بھی استعمال کیا گیا ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے تین حصے نظر آتے ہیں، اور ایک ہی خدا جس میں تین اقنوم ہیں، اور تینوں اقنوموں کا جوہر ایک ہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ دوسرے کی نفی نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈایاگرام ہے جس میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو بیان کیا گیا ہے کہ جو خدا ہے وہ بیٹا نہیں، اور بیٹا جو ہے وہ روح القدس نہیں، اور روح القدس بیٹا نہیں۔ تینوں الگ الگ اپنی پہچان اور اپنی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کا جوہر ایک ہے، اس لیے خدا ایک ہے، تینوں ایک ہیں، اور اس طرح سے آپس میں متحد ہیں، محبت اور یگانگت کی روح میں ایک ہیں کہ ان کے اس اتحاد کو کبھی بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ لا تقسیم یعنی نا تقسیم ہونے والا یہ اتحاد ہماری ثقافت کے لیے، ہماری دنیا کے لیے جو کہ مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے، کبھی زبان کے نام پر، کبھی ثقافت کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، اور کبھی شمال جنوب کے نام پر بٹی ہوئی ہے۔ ہماری یہ دنیا جو ایک بہت بڑی تقسیم کا شکار ہے، اس دنیا کے لیے پاک تثلیث کا اتحاد ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ بہت سے لوگ جب دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے مسلم ورلڈ، کوئی کہتا ہے کرسچن ورلڈ، کوئی کہتا ہے مشرقی دنیا، کوئی کہتا ہے مغرب کی دنیا۔ دنیا ایک ہی ہے، دنیا ایک ہے، اور اس کو مثبت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اس دنیا کو جو مختلف ناموں پر تقسیم کی گئی ہے، اس کو متحد کرنے کا وسیلہ بنے۔ تمام لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا مسلک کے ساتھ ہے، کسی بھی ثقافت کے ساتھ ہے،
ہم اتحاد کا وسیلہ بن جائیں. تمام دنیا کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا مسلک کے ساتھ ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے اتحاد کا وسیلہ بن جائیں. تمام نیٹ ورکس کو اتحاد کے فروغ کے لیے استعمال کریں. اپنی گفتگو میں کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں جو تقسیم کا باعث ہو، جس سے نفرت پھیلے. کبھی بھی ہم نفرت کو پھیلانے والے نہ بنیں، کبھی بھی انسانوں کو تقسیم کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اس دنیا کو اور برادریوں کو متحد کرنے کا وسیلہ بن جائیں. پاک تثلیث کی عید کی یہ روحانیت ہمیں اتحاد کے فروغ کی دعوت دیتی ہے. آپ سب کو فضیلت مآب آرچ بشپ جوزف ارشد کی طرف سے، رابطہ منزل کی ساری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے پاک تثلیث کی عید بہت بہت مبارک ہو. دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریٹاس ایشیا.